अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ फिर आज अपने स्टूडियो से बाहर, और स्टूडियो से बाहर क्यों हैं उसका मेरा भी वही जवाब है जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने जवाब दिया था कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब से पूछा गया कि ये नेट क्यों बंद हो रहा है, बार बार यूट्यूब क्यों बंद हो रही है, सोशल मीडिया क्यों बंद हो रही है। तो उनका जवाब था कि ये तकनीकी बुनियादों की वजह से है, क्योंकि सवाल तो बाकायदा उनसे ये किया गया था कि ये 8 फरवरी तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन उन्होंने यही बोला कि ये कोई गारंटी नहीं है। वही जवाब मेरा भी है। इसी वजह से हम ये समझ लें आपके स्टूडियो पे कोई तकनीकी काम चल रहा है जिसकी वजह से हम उधर वीडियो नहीं बना पाते। चलें, अब बातें हैं आप लोगों से जो थंबनेल के ऊपर आपने देखा वो बातें करनी हैं। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों से रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ता हूँ। रिक्वेस्ट वही है जो रोज़ाना दोहराते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। और वही बात, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बोल के सब्सक्राइब करवाएं। अच्छा, मुझे अब लगता है कि मेरे चैनल के ग्रो करने के दिन आ गए हैं। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, वजह यह है कि चैनल हमारा जो है अब इस पे दोबारा से जेलसी फैक्टर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसे जुमले मिले हैं जो कि जेलसी फैक्टर में इस तरह से आते हैं कि हम बिल्कुल चैनल को छोड़ दें और चैनल को छोड़ के चले जाएं। हालांकि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि चैनल में हमारे कोई भी अभी ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जुमले आना शुरू हो रहे हैं। इससे पहले हमने एक चैनल बनाया था टिकटॉक के ऊपर, उसके ऊपर हमारी 700 से ज़्यादा वीडियोस थी। वो सिर्फ इसी एक फ़िक्रे की वजह से हमने जेलसी फ़िक्रे हमारे तक पहुँचे, हमने उन्हीं फ़िक्रों से बस वो दिल पे लिया उनको और ख़त्म कर दिया उसको। लेकिन अब भी वो दोबारा शुरू हो गए हैं और वो मिल रहे हैं हमें फ़िक्रे। कुछ तो डायरेक्ट मिलते हैं, कुछ जो है इधर उधर से मिलने लगे हैं। तो इस दफ़ा की जो मुझे निशानी समझ आती है वो ये निशानी समझ आती है कि अब हमारे चैनल के ग्रो करने का टाइम आ गया है। चलें, बहुत सारा टाइम आपका ले लिया, हम बात करते हैं जो कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि चाय एक बिदअत है। अच्छा, चाय एक बिदअत कैसे है ये तो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन साथ में ये भी बताता हूँ कि देखें, जैसे हमने आपसे बोला था ना कि हम कुछ उसकी बात करेंगे, ठड़क की बात करेंगे। उन ठड़क में से एक ठड़क ये चाय का ठड़क भी होता है। और ये ठड़क आज से पहले शायद मुझे इतना ज़्यादा, हम भी थोड़े से ठड़की हैं चाय के मामले में, थोड़ा सा इतना ना भी पता होता। ये सजाद जानी और अबीरा ख़ान का जो वाक़या हुआ ना, या जो मामलात हुए, इनमें एक गंदा अंडा के नाम से चैनल है जिसके मालिक हैं हसीब साहब। वो हसीब साहब गंदा अंडा वाले जो हैं इंटरव्यू करने के लिए गए सजाद जानी साहब का लाहौर से फैसलाबाद के लिए, और उधर उन्होंने अपनी कोई रिहाइश भी रख ली उधर ही जानी साहब के साथ, और उधर से ये बातें निकली और डिस्क्लोज़ हुई कि मौसूफ़ इतनी चाय पीते हैं, इतनी चाय पीते हैं कि यानी आप ये समझ लें कि 24 घंटों में 48 से 50 कप वो चाय पीते हैं और हर आधे घंटे के बाद चाय पीते हैं। बल्कि सजाद जानी साहब तो कह रहे थे कि जी ये ऐसा बंदा है कि जो अपनी किसी की चाय की ऑफ़र के ऊपर अपनी जान भी बख्श दे, यानी अपने कातलों के साथ डीलिंग चाय के साथ कर ले। खैर, बहरहाल ये एक थोड़ी सी मजाक वाली बात थी, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी। तो अब आते हैं जी चाय के ऊपर। हाँ, चाय की बात आ गई। थंबनेल के ऊपर एक और चीज़ भी आपको नज़र आ जाएगी। शुएब मलिक साहब और सना जुवैद की शादी हुई है। चाहे ये पहली शादी है, दूसरी शादी है, तीसरी शादी है, आपको इससे गर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं गर्ज होना चाहिए? वो इस तरह नहीं गर्ज होना चाहिए कि देखें, ऐसा है कि मुसलमान को 4 शादियाँ अलाउ है मर्द को, ठीक है, और औरत को 1 शादी अलाउ है। 1 शादी अलाउ होने का क्या मतलब है और 4 शादियां होने का क्या मतलब है? 4 शादियां होने का मतलब ये है कि एट ए टाइम 4 शादियां, यानी एक वक्त में 4 शादियां रह सकती हैं। हाँ, एक खाली हुई वैकेंसी खाली है, दोबारा शादी हो जाएगी, वैसे चाहे काउंटिंग में वो 5वीं हो। 2 खाली होंगी, दोबारा शादी हो जाएगी, चाहे वो काउंटिंग में 6 बन जाए। चारों की चारों खाली होगी या चारों की शादियां दोबारा हो सकती हैं, ये काउंटिंग में 8 हो गई। अब औरत के लिए भी 1 शादी का मतलब है कि एक वक्त में 1 शादी हो सकता है कि उसने पहले शादी की हो,
پھر وہ ختم ہوئی، پھر دوبارہ شادی کی ہو، کاؤنٹنگ 2 پہ آ گئی، پھر ختم ہوئی، پھر دوبارہ شادی کی ہو، کاؤنٹنگ 3 پہ آ گئی، پھر ختم ہوگی، دوبارہ شادی کی، کاؤنٹنگ 4 پہ آ گئی۔ اس طرح ممکن ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر دفعہ جو ہے وہ شادی ختم کرنا ایویں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے نئی شادی کرنی ہے تو اب شادی کو ختم کر لیں۔ اچھا، یہ بات ہم نے چائے والے کر رہے تھے درمیان میں اس لیے آ گئی کہ یہ بہت زیادہ وائرل ہے میڈیا کے اوپر آج کل، اور میں نے بھی یہ چھوٹا سا سٹانس تھا وہ آپ کو دینا تھا کہ کسی کے اوپر انگلیاں کھڑی کرتے ہوئے نا وہ چیز سوچ لیا کریں کہ دیکھیں، شادی ویسے تو ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ ذاتی معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس ذاتی معاملے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، نہیں تو ویسے لڑکا لڑکی کسی اس طرح کے ریلیشن میں رہیں کہ جو کہ شادی کے بعد والا ریلیشن ہے، تو وہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ وہ خفیہ طور پہ رہ رہے ہوں گے۔ تو شادی کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے اناؤنس کر کے وہ رشتہ داریاں بنانی ہیں، اور شادی ہی ایسا بندھن ہے جس سے اتنی مضبوط رشتہ داری بنتی ہے جتنی مضبوط کبھی بھی نہیں بن سکتی، اور یہ کمزور بھی اتنی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، 2 بولوں 3 بولوں کے ساتھ ختم، 2 کاغذ کے ٹکڑوں کے ساتھ ختم، یہ کمزور بھی بہت ہے۔ بہرحال یہ بات آگے درمیان میں ہم نے آپ سے کر لی، معذرت بھی کرتے ہیں کہ آپ کا وہ ٹاپک ڈسٹریکٹ ہو گیا۔ چلیں واپس ہم ٹاپک پہ آتے ہیں، چائے کے اوپر۔ دیکھیں چائے بدعت کیسے ہے۔ چائے بدعت اس طرح ہے، ویسے ہی ہے، آپ برا نہ مانیے گا۔ اچھا، بات اس طرح ہے کچھ آپ کے سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں سے نا جب چائے کی بات کی جاتی ہے نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، شاپ پہ بھی جائیں گے، گھر پہ بھی جائیں گے، ایک سونی جی چائے بنا دو۔ اچھا، جب ان کے ساتھ چائے سامنے لائی جاتی ہے نا، ایک ہی پترا پانی لے کے آ گئی، یعنی یہ پھر وہ کرتے ہیں انداز، پھر تو کئی جاتے ہی کہہ دیتے ہیں چائے صحیح ملائی مار کے۔ تو ملائی مار کے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دودھ ہی دودھ ہوگا، اس میں تھوڑی سی پتی ہوگی، اس کا نام اب چائے ہے۔ کچھ تو کرتے ہی ہیں دودھ پتی دے دو، ایسی تو جی خالص دودھ دی چائے پینے ہیں۔ یار کس نے بتایا آپ کو کہ چائے میں دودھ بھی ڈلتا ہے؟ یہی تو بدعت ہے چائے کے ساتھ۔ ویسے بدعت کی تعریف بھی ادھر میں آپ کو بتاتا جاؤں، بدعت ہر وہ چیز ہے جو کہ دین کے معاملے میں نئی اختیار کی جائے، دین کے اندر نئی ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ مذاق کے طور کے اوپر ادھر ہم لے سکتے ہیں کہ چائے میں بدعت، چائے میں بدعت یہ آئی کہ دودھ شامل ہو گیا۔ پہلی بات تو چائے دودھ چائے کا حصہ نہیں ہے۔ چائے صرف پانی کے ساتھ اور پتی کے ساتھ ایک مرکب مشروب ہے جو کہ بادشاہ ہے، جو کہ مشروبوں کا بادشاہ ہے۔ اچھا، اب چائے کی بات آئی تو پھر چائے کی آپ سے بات کرتے ہیں۔ چائے کی بات دیکھیں، اب آہستہ آہستہ اس میں تھوڑا سا دودھ شامل ہونا شروع ہو گیا، تھوڑے سے کرتے 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 پھر جو ہے وہ کس کی طرف چلا گیا، دودھ پتی کی طرف چلا گیا، پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 اب پھر کس طرف آ گیا جی ملائی مار کے چائے پینی ہے، پھر اور آگے کرتے کرتے جی اب بچیاں نوں دودھ دین لگے بھائی تھوڑی جی پتی پا دینا ہے، چاہ بن جائے گی۔ یعنی یہ ایک کہنے آپ کہ چائے میں بدعت ہے کہ دودھ والی چائے، ادروائز چائے جو ہے وہ دودھ والی نہیں ہے بالکل۔ چائے جو ہے وہ بیسیکلی پانی اور پتی کا مرکب ہے۔ پتی تو اب صورت اختیار ہوئی، جب یہ شروع ہوئی تھی تو اس میں حکماء حضرات جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی جڑی بوٹیاں ڈالا کرتے تھے اور پانی کے ساتھ اس کو مرکب کر کے تو آپ لوگوں کو پیش کرتے تھے، اور یہ دوائی کے طور کے اوپر استعمال ہوتی تھی اور اس کو چائے کا نام دیا جاتا تھا۔ چونکہ یہ ایک دوائی کے طور کے اوپر استعمال ہوتی تھی، ذہنی آپ کی ٹینشن کو تھوڑا سا جو ہے وہ مدہوش کر دیتی تھی اور تھوڑا آپ کے جسم میں روانی خون کی بہتر کر دیتی، اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوتی۔ پھر اس کو شوقین لوگوں نے ایک عادت بنا لیا کہ یار یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ عادت بنتے 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 کچھ لوگوں نے تو اس کا نشہ بنا لیا ہوا ہے۔ نشے کی حد تک ٹھیک نہیں ہے، ویسے ایک علاج کی حد تک اور ایک عادت کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے، لیکن اب جنہوں نے دودھ شامل کر لیا ہے کہ اب وہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو میں آئیں گے۔ دیکھیں نا، اب جنہوں نے وہ چائے میں باقاعدہ اس کو کہہ دیتے ہیں اے کاوے ہون اے چاہ بن گئی، حالانکہ وہ چائے کا ستیہ ناش کرتے ہیں اس میں دودھ ڈال کے۔ تو یعنی چائے میں دودھ ڈلتا ہی نہیں، چائے تو اصل جو ہے وہ مرکب ہے پتی اور پانی کا۔
اب جب دودھ ڈلے گا تو ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، پھر اس میں اوپر سے ستم ظریفی کہ اس میں پھر چینی ایڈ کی جاتی ہے، پھر ستم ظریفی اس میں جو ہے وہ شکر ایڈ کی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی چائے تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بہت پسند آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کچن کا کوئی ایسا مسالہ نہیں جو اس میں نہ ڈالیں، وہ ہر مسالہ اس میں ڈالتے ہیں، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، بادیان، لونگ، دار چینی اور جو بھی مسالے جو سونف اور یہ مسالے اس میں ڈال کے اس کو کار کے اس میں بعد میں پھر وہ بدعت دودھ بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیوں کی اس طرح، کل ہم کہیں جا رہے تھے نا تو بات ہو رہی تھی، اپنے ساتھ ایک تھے بھائی، وہ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں یار ہانے وال جائے نا، ہانے وال ایک تو دودھ خالص سستا اور بڑی زبردست اتنی اچھی چائے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار دودھ خالص بات سمجھ آتی ہے، دودھ مزے کا بات سمجھ آتی ہے، خالص دودھ کے ساتھ چائے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں، کیسے سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں جب وہ بدعت ہی اس میں شامل ہوگی تو کیسی خالص چائے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دودھ پتی جو ہے وہ ادھر بڑی زبردست ملتی ہے، ملائی والی چائے بڑی زبردست، اور مین جو پوائنٹ تھا ان کا بتانے کا سستی سستی کس طرح؟ دیکھیں اگر عام مارکیٹ کے اوپر ہمیں کپ 100 روپے کا 120 روپے کا ملتا ہے اور ادھر کپ جو ہے آپ کو 50 روپے کا ملتا ہے، یعنی ایک اچھی چائے آپ کو سستی مل جاتی ہے۔ یہ اس سے میرے ذہن میں آیا کہ چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹی بریک، ویسے ہمارا ہے بھی ٹی بریک، تو اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا جاؤں۔ دیکھیں یہ ہم نے جتنے سلسلے ہیں یہ شروع کریں گے ساتھ ریگولر، ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ویڈیو 4 سے لیٹ نہ ہوا کرے، 4 بجے آپ کو ہر صورت میں مل جایا کرے۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی سیاسی بیٹ یا دوسرا کوئی پوائنٹ ہوگا اس کے لیے ہم کوئی الگ سے ٹائم رکھ لیں گے، لیکن ٹی بریک والا جو ہے انشاءاللہ 4 بجے پکا آپ لوگوں کے پاس آیا کرے گا۔ ایک ٹی بریک میں ہم ریکارڈ کریں گے، ایک ٹی بریک میں آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل کے بٹن کو زور آن کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔